سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر بزم کون و مکان سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً آدمیوں میں اٹھایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عاشق تھے ہی، لیکن ان میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں: خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ حضرت ابوبکر بھی اس مجلس میں موجود تھے، فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہنا۔ اب ذرا ان تینوں باتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان کا مرکز اور محور کون بنتا ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابوبکر، کیا آپ پوری رات سوئے نہیں، جاگتے رہے؟ عرض کیا، جی ہاں، کیونکہ کچھ عرصے سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ پس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائے اور مجھے جاگنے میں دیر ہو گئی۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جب ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے سوچا آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، یعنی نیکیوں کے بارے میں آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ فرماتے کہ میرے پاس بہت مال تھا، میں نے ان مالوں میں سے آدھا مال صدقہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ آدھا چھوڑا ہوں، آدھا لایا ہوں۔ اتنے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں تمہارے ساتھ کسی چیز میں مقابلہ نہ کروں گا، یعنی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوشیار ہے تو وہاں سے جب نکلے تو سیدھا غار کی طرف پہنچتے ہیں اور پہاڑ قریب آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے وقت اپنے پنجے لگا رہے تھے، یعنی ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں بھی نہیں لگا رہے تھے زمین پر۔ اس طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگے، تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آ جائے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ دیکھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے ہیں، فقط پنجے لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ جو ہے سوار ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر، یہاں پر تو کوئی سواری نہیں۔ فرمایا کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے، آج صدیق نبوت کی سواری بنیں گا۔ سبحان اللہ۔ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ جب غار ثور قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھے سے اترے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اندر جا کر صفائی کرتا ہوں، بعد میں آپ تشریف لائی ہیں، یعنی اندر جو تکلیف ہوں گی وہ مجھے پہنچے، لیکن میرے محبوب کو اس کی تکلیف نہ پہنچے۔
جب صدیق اکبر نے دیکھا غار کے اندر کہ چند جگہ پہ کھڈے لگے ہوئے ہیں تو اپنے شال کو پھاڑا اور اس کھڈے کو بند کیا، اور ایک کھڈا جو بچا ہوا تھا وہاں پر اپنا انگوٹھا رکھ کر آپ بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، میں نے اس غار کو صاف کیا۔ اللہ کے رسول اندر آتے ہیں اور دیکھا کہ اللہ کے رسول تھکے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ ان کے اوپر تھکاوٹ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانڈی پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانڈی پہ گود میں اپنا سر مبارک رکھتے ہیں تو وہاں پر فوراً جو ہے ایک زہریلا سانپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھس لیتا ہے، لیکن صدیق اکبر اس کے زہر کو برداشت کر رہے ہیں، حرکت نہیں کر رہے، اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ لیکن برداشت بھی کتنا کر سکتے تھے، تو تھوڑی بھی حرکت نہیں دی، تکلیف تو بہت ہو رہی تھی، تو آٹومیٹک جو ہے ان کے آنکھوں میں سے آنسو گر گیا، اور وہ آنسو کہاں گرا؟ زمین پر نہیں بلکہ رخسار نبوت پہ وہ آنسو گرا ہے۔ چہرے اقدس پر آنسو پڑتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما یبکیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ قربان جائے اس سوال کے اوپر، ارے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ ارے رحمت للعالمین تو تیرے گود میں ہے، اس حال میں بھی تو روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتایا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے میرے پاؤں کو کاٹ لیا جس کی زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر۔ کسی شاعر نے اس پر ایک مضمون باندھا، آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو شبنم کے مانند، اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار گلاب کے پھول کے مانند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی ذاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال 3 روز کے بعد غار سور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، اللہ کے محبوب جب پیچھے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں سے نہ آ جائے، پھر ادھر چلنے لگتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں بائیں سے نہ حملہ آور ہو تو ادھر چلنے لگتا ہوں۔ جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا، ایک عاشق صادق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر پہنچے تو بھوک کی وجہ سے آگے سفر جاری رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام معبد کی اجازت سے بکری کا دودھ مانگا، لیکن ام معبد نے کہا، اے آنے والے مہمانوں، کتنا نورانی چہرہ ہے تمہارا۔ ام معبد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں بکری کا دودھ دے دو۔ ام معبد نے کہا کہ میرا شوہر تو دودھ دینے والی بکریاں ہے، ان کو تو چرانے کے لیے لے کے گیا، یہاں پر یہ جو بکری ہے یہ دودھ نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے ام معبد، اجازت دینا تیرا کام ہے اور دودھ کا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ ام معبد ایک عورت تھی، اس نے دیکھا کہ یہ ایک بکری، اس کا تھن بھی سکا ہوا ہے، لیکن ایک مہمان جو چہرے کے اوپر نورانیت اس کے اوپر ایسی ہے جس کو انکار بھی نہیں کر سکتی۔ ام معبد نے وہ بکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک اس کے تھن کے پاس پہنچانا تھا۔ اللہ نے بکری کو حکم دیا، اے بکری اب تو اپنی نسبت کو بدل دے، کیونکہ ابھی تک تو تیری نسبت ام معبد کے طرف تھی، اب تیری نسبت میرے در یتیم محمد رسول اللہ کی طرف ہے۔ جیسی اللہ کے رسول کا ہاتھ تھن پہ پہنچتا ہے، بکری کا پورا دودھ تھن سے بھر جاتا ہے۔ ام معبد بھی یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، دودھ پینے سے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس پیش کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نوش فرما لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کر پی لیا تو ابو بکر کو خوشی ہوئی، چنانچہ بعد میں کسی موقع پر یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا فشرب حتی رضیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری مثال ہے۔ دودھ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں اور محب حقیقی کا دل خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ حالانکہ بھوک صدیق کو نڈھال کر رہی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، مگر چونکہ انصار پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ غلطی سے حضرت ابوبکر صدیق کے گرد جمع ہونے لگے۔ اتباع اتنے کامل تھی اور تابع اتنی کامل تھی کہ فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ چال میں، ڈھال میں، لباس میں اتنی مشابہت تھی کہ نقل اور اصل میں کوئی امتیاز کرنا مشکل تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے نقل انصار لوگوں نے سمجھنا مشکل کر دیا کہ کون اس میں سے اللہ کا نبی ہے اور کون نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو پھٹے کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا ابو بکر تم پر ایک وقت کتنا خوشحالی کا تھا، اب تمہیں دین کی وجہ سے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر ایک دم تڑپ اٹھ کر بولے کہ اگر ساری زندگی اسی مشقت میں گزاروں اور شدید عذاب میں مبتلا ہوں پھر بھی دوست کی دوستی میں جو وسعت اور کشادگی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو گھر والوں نے پوچھا کیا وجہ تھی؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہے جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے رب کائنات سے رو کر دعا مانگ رہا تھا اے اللہ میرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے بڑا محسن خدمت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، کفار نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی شروع کی۔ یہ کافر کہیں باہر نکلا، اس نے صدیق اکبر کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تو اپنے دوستوں کا خیال کر، اس کو تو کفار تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھاگے ہوئے مسجد میں پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر گئے اور فرمانے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ آپ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے صدیق اکبر زبان سے صرف اتنا کہہ رہے تھے تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے، رات گزر گئی۔ جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا اماں مجھے یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ ماں نے کہا بیٹے تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، آپ بھی پوچھ رہے ہو ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہاں جب تک مجھے ان کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ان کی والدہ نے کہا مجھے تو نہیں پتہ وہ کس حال میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل کا نام لیا اور فرمایا کہ ان کے پاس جائے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ دار ارقم پہنچے۔ روایت میں آتا ہے جب صدیق اکبر دار ارقم پہنچے تو صدیق اکبر کی اس کیفیت کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کا بوسہ لیا اور اس کے بعد سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے صدیق اکبر کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ۔
حضرت عمر اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لیجئے اور مجھے غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں دیجئے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہے۔ عشق و محبت نے ان کی نیکیوں کو کس قدر قیمتی بنا دیا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا، مرض الوفات کی حالت میں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابوبکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا، تم کو اپنی جگہ پہ کھڑے رہنے سے کون سی چیز نے منع کیا؟ مانے ہوئی۔ عرض کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں گے، میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایمان لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر عاشق صادق نے کہا، یعنی حضرت صدیق اکبر نے کہا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، ان کے اسلام لانے کی نسبت مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میرے ابا کے ایمان لانے سے اتنی خوشی نہیں ہو رہی مجھے جتنی کہ حضور کے چچا کے اسلام لانے سے، ابو طالب کے اسلام لانے سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اللہ اللہ، یہ شوق انتہائے آخر تھے جو صدیق اکبر بلکہ عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روز اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دے، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو انشق القفل وفوق الباب، تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سنی۔ کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صدیق اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اور صحابیات سے محبت اور عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔